الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبین. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میں ہماری آخرت کی کامیابی سے پہلے ہماری اپنی اس دنیا کی بہتری اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھی ہے. آپ حضرات اور خواتین کے سامنے قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے میں نے آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو. اور دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ان دو آیتوں کی روشنی میں آج جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمیں کچھ باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. ہم کہیں بھی ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے حالات کیسے ہی ہوں، خوشی ہو، غم ہو، خوشحالی میں ہو، پریشان حال ہو، ہر حال میں ہمیں کچھ حقیقتیں یاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. اور ان میں سے پہلی حقیقت جو آج میں درس میں ذکر کر رہا ہوں، پہلی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہر حال میں اپنی دشمنی نبھائے گا. یعنی شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، بنی آدم کا دشمن ہے. میں نے اور آپ نے نہیں کیا کچھ، شیطان کا کچھ میں نے اور آپ نے ابتداً ہم نے نہیں بگاڑا، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کی وجہ سے جس طرح وہ جہنم رسید ہوا، اس دشمنی اور حسد میں اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی ذریت ہماری دشمن ہے، اور وہ کسی صورت میں وہ دشمنی سے دستبردار نہیں ہوگا. یہ آپ مان لیجیے. شیطان کبھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ وقتی طور پر آپ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو پہلی حقیقت یہ بتائی گئی کہ شیطان کو شاید دوست نہیں دشمن سمجھ کر زندگی گزارو، یہ کبھی نہ بھولو. اور شیطان اپنی دشمنی ہر حال میں نبھاتا ہے، جیسے اس نے کچھ کہا، خود کہا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا میں بنی آدم کے پاس سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. یہ وعدہ وہ پوری طرح نبھاتا ہے. آپ کے میرے دل میں
سب سے آسان طریقہ وسوسے ڈالنے کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ہم پہ ایسے مسلط ہو جائے کہ ہم جو سوچیں، جو بولیں، جو کریں، سب میں اسی کی خوشی، اسی کی مرضی غالب رہے۔ باتیں شیطانی، خیالات شیطانی، عقیدے شیطانی، کام شیطانی، ساری باتیں شیطان کو خوش کرنے والی ہو جائے۔ یہ شیطان کا مسلط ہو جانا ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ یوں سمجھیے کہ شیطان کو دوست بنا لینے والی بات۔ وہ ہر حال میں اپنی دشمنی نبھائے گا۔ ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دیکھیں کہ ہم شیطان کو دشمن کے طور پہ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے۔ آپ کو میں ایک موٹی مثال دوں، ہم کہیں گھر بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہیں سے زہریلا سانپ آ سکتا ہے، بچھو آ سکتا ہے، ہم پورا انتظام کر کے رکھتے ہیں وہ آنے نہ پائے۔ تو ایسا ہمیں کیا انتظام کرنا چاہیے؟ ایسا ہمیں کیا انتظام کرنا چاہیے؟ آپ دوسری آیت اگر دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم شیطان کے طے کردہ راستے پہ نہ چلو۔ وہ تمہارا راستہ طے کرے، تم اس کے راستے پہ چلو، ایسا تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے اگر میں اور آپ یہ بات مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا ہے، تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ شیطان کا راستہ کیا ہے، شیطان کہاں سے آتا ہے، شیطان کیسے آتا ہے، اس کو پہچانے ہم اور آپ۔ ہماری اور آپ کی یہ بہت بڑی مصیبت، آزمائش یہ ہے کہ ہم غفلت میں مارے جاتے ہیں، ہم غفلت میں مارے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی شیطان کے راستے کو نہیں پہچانا، شیطان کے راستے کو ہم نے نہیں پہچانا۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شیطان کے راستے کو پہچانیں۔ میں دو بڑی اہم باتیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر کے آپ کے سامنے صرف یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کیسے اور کیسے ہمارے اور آپ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نقل کر رہا ہوں، وہ ایک بات نہیں، وہ ابن قیم کی پوری ایک کتاب ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان۔ اس پوری کتاب میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو غافل انسان ہے، یہ غافل انسان شیطان کے کیسے کیسے حملوں کا شکار ہوتا ہے، یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اسے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ شیطان کیسے ہم اور آپ کو اپنے راستے پر چلاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے سب سے پہلے لگتا ہے کہ میں اسے کفر اور شرک میں مبتلا کر دوں، کفر اور شرک کے کام ہو جائیں، کفر اور شرک کے جملے ہم کہہ جائیں، کفر اور شرک کے عقیدے ہم رکھنے والے ہو جائیں، یعنی ہم اور آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر میں جو آدمی مبتلا ہو گیا، شرک میں جو آدمی مبتلا ہو گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی۔ کفر و شرک پہ جس کی موت ہو جائے بغیر توبہ کے، وہ ہمیشہ کا جہنمی۔ تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ کفر میں بھی ایک بات میں نے کہا نا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باتیں لکھی، اس میں ایک بات وہ بھی سمجھ لیں۔ کہتے ہیں شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے، وہ باطل کی طرف باطل کے نام پہ نہیں بلاتا ہے، باطل کی طرف حق کے لبادہ اڑا کر بلاتا ہے۔ یعنی آپ کو باطل کی طرف، گمراہی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف بلائے گا، لیکن یہ نہیں بولے گا آؤ شرک کرو، آؤ کفر کرو۔ شرک اور کفر کی بات کو کوئی اچھی شکل دے دے گا، اس طرح کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اچھا ہی کام ہے، لیکن حقیقت میں وہ کفر و شرک کا کام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لَشِرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، شرک جو ہے وہ جو چونٹی کی چال ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ خفیہ طور پہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا علیہ کہ اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہے کیا کہ شرک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی ماننے لگے؟
حضرت ابو بکر کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو کھلی بات ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مانتا ہے تو یہ کھلی بات ہے، شرک چھپ کر کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، للشرک اخفی من دبیب النمل، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر، شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کبھی اچھائی کا لبادہ اڑا کر، جیسے آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام کا احترام کے نام پہ شرک کو داخل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے تقدس اور احترام کے نام پہ شرکی عقیدے لوگوں میں داخل کرتا ہے، بزرگوں کے احترام کے نام پہ شرکی کام سماج میں لوگوں کے داخل کرتا ہے۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اب اگر شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ یہ اپناتا ہے کہ بندے سے بڑے بڑے گناہ کروائے۔ بڑے بڑے گناہ یعنی وہ گناہ جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ ہم کہتے ہیں نہیں۔ ابن قیم نے دوسرے نمبر پہ بدعتوں کا تذکرہ کیا، شرک میں مبتلا نہیں کرتا تو بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کہا بدعتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ بدعت کے بارے میں کئی اہل علم نے لکھا ہے البدعۃ برید الکفر، بدعت جو ہوتی ہے وہ کفر کا جو ہے پہلا درجہ ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کفر تک لے جانے کا راستہ ہوتی ہے۔ برید عربی زبان میں کہتے ہیں پوسٹ کو، یہ پوسٹ مین ہے سمجھیے، بدعت آ گئی تو آپ کے پاس ایک طرح سے پوسٹ مین آ گئے، شرک کا ڈاکیا آ گیا آپ کے پاس۔ تو کہا کفر اور شرک میں مبتلا نہیں کرتا تو بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر بدعتوں میں مبتلا کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر تیسرے نمبر پر وہ گناہ کبیرہ کی طرف آتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنا، شراب نوشی، زنا، سود خوری، ایسے بڑے گناہ جو اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑے بڑے گناہ، کبائر جن کو کہا جاتا ہے، ان گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو خوش، نہیں تو پھر انسان کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے فرائض سے غافل کر دوں، فرض نمازیں چھوڑا دیں، فرائض سے غافل کر دے، حج کرنے کی توفیق خیال ہی نہ آنے دے، خیال آ بھی جائے تو دل میں وسوسے ڈالے، کسی طرح اسے حج پہ جانے سے روک لے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ دینا چاہتا ہے، فرض زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، لیکن فقر و فاقے کا یا کسی فوری پیش آنے والے نقصان کا کچھ ایسے حوالہ، بہرحال کسی طرح فرائض سے روک لے، فرائض سے غافل کر دے، یہ وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اگر فرائض سے بھی غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو سنن و نوافل سے غافل کرتا ہے، سنن اور نوافل سے غافل کرتا ہے۔ اور اگر سنن و نوافل سے بھی غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ابن قیم نے بڑی اہم بات لکھی، کہا دو اہم کاموں میں سے زیادہ اہم کام سے پھیر کر کم اہمیت والے کام میں لگا دیتا ہے، زیادہ فضیلت والا، زیادہ ثواب والا جو کام ہے اس سے ہٹا کر کم فضیلت والے کام میں لگا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے یہ محنت کرتا ہے، کسی کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب، کسی کو بدعات میں، کسی کو گناہوں میں، کسی کو نماز سے غافل کرنے، فرائض سے غافل کرنے، کسی کو سنن و نوافل سے غافل کرنے میں، اور کسی کو زیادہ اہم کام سے غافل کر کے کم اہم کام میں مشغول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان جس مزاج کا ہوتا ہے، کوئی نیکیوں میں ہار جاتا ہے، کوئی گناہوں کے میدان میں ہار جاتا ہے، لیکن شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ابن قیم نے لکھا ہے شیطان اس پر بھی نہیں چھوڑتا، آپ کو کسی میں مبتلا کر دیا اس پہ نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا کرتا ہے، آپ جس مرحلے میں مبتلا ہے نا، اس مرحلے کے بعد اس سے اوپر والے مرحلے تک لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مان لیجئے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم اور آپ کو اس نے سنن و نوافل سے غافل کر دیا، تو اب سنتیں ہم نہیں پڑھتے، تو رفتہ رفتہ کوشش کرتا ہے کہ سنتوں کی غفلت سے فرائض کی طرف سے غفلت کی طرف لے کر جائے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہم پابندی نماز کی مثال کے طور پر یا روزوں کی، مسنون روزوں کی کرتے ہیں، مسنون رکعتوں کی، نمازوں کی، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فرائض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سنتوں سے مسلسل غفلت ہوتی ہے پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی دیکھ لو، جب فرائض میں بھی آدمی غفلت کا شکار ہونے لگتا ہے،
بڑے بڑے گناہ آدمی کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ دو باتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اہل علم نے لکھا آدمی نماز پڑھتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن وہی نماز ضائع کرتا ہے تو بے حیائی اور برائی کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ شیطان یہی کرتا ہے کہ فرائض سے غفلت ہوئی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک مرتبہ آدمی اگر گناہوں کا جو ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈر کہ یہ گناہ بڑی بربادی لائیں گے، ڈر مر جائے اگر آدمی کے دل سے، پھر آپ دیکھو اس کے اپنے دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر شرک بھی، بدعت بھی، کفر بھی، ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھو جتنے بڑے حرام کمانے والے کاروباری، جتنے بڑے بڑے حرام کاریوں میں مبتلا لوگ ہیں، ان کی زندگی میں کبھی بدعت کی نفرت، کبھی شرک کی نفرت، کبھی کفر کی نفرت باقی نہیں رہتی۔ وہ سب کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے سب اسی کے اپنے بھائی ہیں۔ یہ ابن قیم نے جو بات لکھی ہے، یہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی جو پریکٹیکل لائف ہے، ڈے ٹو ڈے لائف، روزانہ کی جو زندگی، روزمرہ کے معمولات، ان میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور پہچاننا چاہیے کہ شیطان ہم پہ کیسے حملہ آور ہو رہا ہے۔ یعنی اب آپ نے یہ گفتگو سن لی، گھر جا کے بیٹھ کر آپ اپنے آپ سے پوچھئے میں شیطان کے کس درجے میں ہوں اس وقت، یعنی شیطان میرے ساتھ کس مرحلے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور مجھے شیطان کے راستے سے بچنے کے لیے وہ جو کہا نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ابن قیم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ خطوات الشیطان کیا ہیں۔ اب آپ کو مجھ کو دیکھنا ہے کہ میں کس مرحلے میں ہوں، اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، ایک ایک کر کے اپنے نفس کا جائزہ لے کر اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ پہلی اہم بات ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی ہے، جو بتاتی ہے کہ شیطان کن راستوں سے ہمارے پاس آتا ہے۔ دوسری ایک اہم بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے حملوں کے بارے میں لکھی۔ میں بات پھر وہیں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد یہ کہ ہم دشمن کو دشمن سمجھیں اور اس کے دشمن کے جو حربے ہیں وہ ہم پہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے، ہمارا نقصان کیسا کرتا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کو پہچاننے کے لیے علماء کی لکھی باتیں ہمارے سامنے رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ راستہ بتا رہی ہیں۔ ابن قیم نے دوسری بات لکھی ہے کہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے، کہا جس گمراہی میں بھی مبتلا کرے، اس گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے دو راستوں سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، دو راستے انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے اپناتا ہے۔ ایک راستہ شہوات کا ہے اور دوسرا راستہ شبہات کا ہے۔ شہوات کہتے ہیں خواہشات کو، اور شبہات کہتے ہیں شک اور شبہ، ہم اپنی اردو کی زبان، اردو بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شہوات کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے اندر خواہشات کو بڑھاوا دے۔ اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر خواہشات رکھی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اللہ نے گنائی دنیا کی بہت ساری چیزیں، اور گنا کے کہا ان تمام کی خواہش انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کے اندر خواہش رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواہش کو مارنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ کو اور مجھ کو خواہشات مارنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ ہم اور آپ اپنی خواہشات کو جائز ذریعے سے پوری کریں، جس سے ہماری خواہشات بھی پورے ہو جائیں گی اور ہم انسان سے نکل کر جانور نہیں بنیں گے۔ اگر خواہشات کو بے لگام چھوڑیں گے، ہم انسان نہیں رہیں گے، جانور ہو جائیں گے۔ انسان رہ کر ہی اللہ کی بندگی نہیں کر پاتے، کما حق ہو، جانور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کہاں سے کر پائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی، لیکن خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ایک چینلائز کیا، اس کا اللہ نے ایک راستہ دیا، کون سی خواہش کیسے پوری کرنی چاہیے، کس حد تک پوری کرنی چاہیے۔ ہر یہ خواہش، عورتوں مردوں کی ایک دوسرے کے لیے خواہش، مال کی خواہش، جائیداد کی خواہش، کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، ہر ایک کی تفصیل اسلام نے ہمیں دی۔ خواہشات کو مارنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی،
مجھے اجازت دیجئے کہ وہ جو شادی کرنے کی صلاحیت قابلیت مردوں کے اندر ہوتی ہے میں اس کو ختم ہی کر لوں، تبتل، میں شادی کے بغیر رہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی حضرت عثمان ابن مظعون کو۔ صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی حضرت عثمان ابن مظعون کو اجازت دے دیتے ہم سب کے سب خسی کر لیتے، لختصینا، یہی لفظ کہا، یعنی ہم اپنی خواہشات کو ختم کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 3 آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی حالت بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کتنی اور کیسی عبادت کرتے ہیں، تو تینوں نے کأنہم تقالوها، ان کو لگا کہ ہماری عبادتیں تو بہت کم ہیں۔ اب ان تینوں میں سے ہر ایک نے ایک بات کہی۔ ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں دن میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، بغیر روزے کے کوئی دن نہیں آئے گا۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے منع کیا، کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بیاہ کی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ تقوی والے تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو اسلامی شریعت کا کمال یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا پورا انتظام بھی رکھا ہے۔ بس یہ خیال کہ آپ انسانی خواہشات کو پورے کرتے انسان ہی رہیں، خواہشات کے غلام بن کر جانور نہ ہو جائیں، اس لیے کہ انسان رہتے ہوئے اللہ کی بندگی ہم سے نہیں ہو پاتی۔ خواہشات کے غلام بن جائیں گے، خواہشات کا جنون دماغ پہ مسلط ہوگا تو خواہشات سے نکل کر بندگی تک انسان کیسے آئے گا؟ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ ابن قیم نے لکھا 2 راستے جن میں سے آتا ہے، پہلا راستہ خواہشات کا راستہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات کو ابھارتا رہتا ہے۔ وہ مال کی خواہش، عہدے کی خواہش، شہرت کی خواہش، جائیداد کی خواہش، مکان کی خواہش، دکان کی خواہش، مال جمع کر کے رکھنے کی خواہش، جائیداد اور کاروبار بڑا کرنے کی خواہش، اور یہ جنسی خواہش وغیرہ، ہر طرح کی خواہشات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے اتنا اچھا معلوم ہے کہ اگر انسان خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے گا، جتنا خواہشات کو بے لگام چھوڑے گا اللہ کی بندگی سے اتنا ہی آزاد ہوتا چلا جائے۔ یہ خواہشات پہ لگام اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ ایک انسان آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان پر خواہشات کے باب سے حملہ کرتا ہے، انسان خواہشات کے نام پر انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ ابلیس کا جو ہے کارنامہ یا اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطان اس حربے میں ہمارے ساتھ کتنا کامیاب، ہمارے اندر کون کون سی خواہشیں بڑھتی ہیں، کس کس چیز کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ خواہش جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو شریعت کے دائرے میں ہے یا دائرے سے باہر جا رہی ہے، یہ ہم اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، شیطان کے نقش قدم کو ہم اور آپ پہچانیں گے تبھی جا کر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ کو کامیابی مل پائے گی، ہم پہچان پائیں گے۔ اور یہ بہت آسان ہے، اگر آپ یہ باریکیاں دیکھ لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑیں، میں تو جانتا ہوں نا اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں میری یہ خواہش جائز ہے کہ ناجائز، اور خواہش جائز بھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ اس کی لمٹ وہ حد میں ہے کہ حد سے باہر جا رہی ہے، آپ کو پہچان مل جائے گی شیطان کے نقش قدم کہاں ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا دوسرا راستہ جہاں سے شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے وہ راستہ ہے شبہات کا۔ شبہات کہتے ہیں دل کے اندر ایسے خیالات ڈالے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے میرے دین و ایمان پہ میرا اور آپ کا یقین گھٹتا جائے، یہاں تک کہ شکوک و شبہات آ جائیں، یہاں تک کہ ہم انکار کے درجے میں پہنچ جائیں۔ آغاز اس کا وسوسے سے ہوتا ہے، آغاز اس کا شبہات پیدا کرنے کا وسوسے سے ہوتا ہے، انجام اس کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ سب کچھ غلط ہے، میں گمراہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ذرا بتاؤ
ذرا یہ بتاؤ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اگلا سوال کرتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کا لا یزال بکم، شیطان ایسے ہی سوال پہ سوال کرتا جاتا ہے، تم جواب پہ جواب دیتے جاتے ہو، تو پھر ایک سوال یہ داغ دیتا، یہ کر دیتا ہے، جب ہر چیز پیدا ہوئی اور اسے اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ کتاب میں حدیث میں نے پڑھی اور اس کے بعد حدیث کے طور پہ پڑھ لی ایمان اللہ کے نبی کے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کامن چیز ہے، یہ عام ہے بہت زیادہ، تاکہ کئی نوجوان ملے اور وہ آ کر ڈرتے ڈرتے کہنے لگے مولانا ایک بہت خطرناک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ۔ میں نے کہا کیوں ناراض ہو گے، آپ سوال پوچھو۔ کہا نہیں مولانا بہت خطرناک سوال ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ اور سبحان اللہ، جب انہوں نے یہ لفظ کہا مجھے حدیث کا لفظ یاد آیا۔ صحابی نے بھی اللہ کے نبی سے ایسے ہی آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کے ظاہر کرنے کے بجائے ہم جل کے کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوقد وجدتموہ، کیا تم یہ چیز اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہو؟ یعنی وہ خیالات آئیں تو یہ ڈر کہ میں جل کے مر جاؤں، یہ خیال؟ کہا ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں اس وسوسے کا انجام پہلے سے معلوم ہے، تم کہتے ہو میں جل کے مر جانا پسند کروں گا لیکن وسوسے کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے جب پوچھا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا یہی سوال، کہا میرے دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ آخر میں یہ خیال مجھے آیا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، توبہ کر رہا ہوں لیکن میری طبیعت بے چین ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کافر ہو گیا، میرا ایمان چلا گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے شبہات ڈالنے کا، وہ ایسے شبہات وسوسے کی شکل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں کبھی شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے اور کبھی انسانوں میں سے کسی اور کے دماغ میں ڈالتا ہے اور اس انسان کی زبان پر شیطان بولتا ہے، وہ آپ کے اندر شبہات پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھو ایمان اور عقیدے کی کتنی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتنی باتیں، شریعت اسلامیہ کی کتنی تعلیمات جن کے بارے میں شک و شبہ لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سود حرام نہیں، پرانے زمانے میں وہ بنیے کا سود ہوتا تھا۔ بنیا جانتے ہیں نا آپ؟ بنیا سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں، بنیا نہیں سمجھتے ہیں تو آپ مارواڑی سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں کہتے ہیں اس زمانے میں جیسے مارواڑی آ جائے ویسے بنیے کا سود ہوتا تھا، وہ جو ہے اکیلے آدمی کا سود ہوتا تھا اور اس میں وہ آدمی خون ہی چوستا تھا اور کچھ نہیں کرتا۔ آج جو ہے سود یا ان کا یہ جو انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں، ایک آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بینکوں کے ہاتھ میں، اور بینکیں آر بی آئی کے تابع ہے اور آر بی آئی کی نگرانی بینکوں پہ ہوتی ہے، حکومت کی نگرانی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو لوگوں کا بھلا ہے، کتنے لون سے ملتے ہیں، لون سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ آدمی یہ شبہ پیدا کرتا ہے وہ سود الگ تھا، یہ سود الگ ہے، اب آدمی کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا۔ ویسے ہی مال کی تنگی، ویسے ہی کوئی پیسہ دے دے تو کافی خیال تھا، اب ایک آدمی نے شبہ ڈال دیا وہ سود الگ تھا، یہ سود الگ ہے، آدمی اسی کے پیچھے لگ گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بچتا تھا لیکن ایک صاحب نے مجھے بتایا وہ سود الگ ہے، یہ سود الگ ہے، تب سے میں نے لینے لگا۔ یہ طریقہ ہے شیطان، کبھی شیطان اپنی زبان طریقے سے، کبھی انسانوں کے ذریعے سے شبہات پیدا کرتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو اللہ کے بندو، شبہات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شبہات کا علاج علم میں رکھا ہے۔ اللہ نے شبہات کا علاج علم میں رکھا ہے۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اور اسی نصیحت پر میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت ابو الدرداء کہتے تھے کہ کن عالما، تم عالم بن کر زندگی گزارو، او متعلما، عالم نہیں ہو سکتے، طالب علم بن کر زندگی گزارو، علم سیکھتے رہو، حاصل کرتے رہو۔ ولا تکن ثالثا، یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری حالت اپنے لیے منظور مت کرو۔ سلف صالحین میں سے بعض نے اس میں ایک اور اضافہ کیا، کہا کن عالما، یا تو عالم بن کر رہو، او متعلما، یا طالب علم بن کر رہو، او محبا للعلماء، یا کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو۔ اور محبت سے رہے گی تو کیا ہوگا؟ تعلق رہے گا علماء سے۔ آپ خود عالم ہیں الحمدللہ،
آپ طالب علم ہیں الحمدللہ، یا کم سے کم علماء سے محبت اور محمد کے نتیجے میں تعلق ہے آپ کا، یہ بن کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُنْ رَابِيَةً، یہ تین حالتوں کو چھوڑ کے چوتھی حالت اپنے لیے پسند نہ کرو۔ بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں علم سے رشتہ براہ راست ہوگا اگر آپ عالم یا طالب علم ہیں، یا اگر آپ عالم یا طالب علم نہیں تو علماء سے تعلق بالواسطہ انڈائریکٹ علم سے آپ کا رشتہ رہے گا۔ جب آپ کا علم سے رشتہ رہے گا، آپ کو شبہات کے پہچاننے میں مدد ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ تاریکیوں کو مٹاتا ہے، شبہات کو دور کر کے یقین کی دولت میرے اور آپ کے اندر لانے کا سبب بنتا ہے۔ اس علم سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، الفتنۃ اذا اقبلت، جب فتنہ آتا ہے عرفها العالم، تو عالم اسے پہچانتا ہے، عام آدمیوں سے نہیں پہچان پاتا۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فتنہ آ کے تباہی مچا کے لوگوں کے دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر کے چلا جاتا ہے، عرفها الجاہل، تب پھر جاہل بھی اسے پہچان لیتا ہے، لیکن کب؟ نقصان ہو جانے کے بعد پہچانتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر نہیں پہچان رہے تو جو پہچاننے والے ان سے رابطہ رکھو، اور جب آپ ان سے رابطہ رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہ علم آپ کو انشاءاللہ ان شبہات کو پہچاننے میں مدد دے گا۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کا آغاز کیا تو آپ کے سامنے بات کہی، شیطان میرا اور آپ کا دشمن، شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، اور اس دشمن کی دشمنی کو پہچاننے کے لیے اس کے نقش قدم کو پہچاننا پڑے گا۔ اور اس کا نقش قدم کیا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کہی ہوئی باتوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی حربیں ہیں، اس کے اور بھی حربیں ہیں۔ ان حربوں میں سے مثال کے طور پر غلط چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے، خوب ڈاکہ ڈالتے تھے، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد ان کی دلیل کیا تھی معلوم آپ کو؟ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں ایسے آدمی پر جو ٹھاکر ہے، جو بڑا مالدار ہے، جو لوگوں کی زمینیں زبردستی ظلم و زبردستی کر کے غصب کیا، ہم اس کے پاس ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ لے کر ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ ڈاکہ اب خدمت خلق ہو گئی، اب ڈاکہ نہیں رہا نا، یہ تو خدمت خلق ہو گئی، یہ تو چیریٹی ہو گئی بات۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، غلط چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آج آپ کوئی کام کرنے ارادہ کر کے اٹھ رہے ہیں، آج جا کے یہ کام کروں گا، بہت آسانی سے آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دے گا کہ کل، اس کو کہتے ہیں تسویف، کام کو ٹال دینا۔ آج آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہو بھی جائے گا، کریں گے، لیکن شیطان آپ کے دل میں کل کر لوں گا، یہ تسویف، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان کے بہت راستے ہیں، میں نے جیسے کہا کچھ راستے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اتنی ہی باتیں اگر ہم اپنے سامنے رکھ کر بصیرت کی نگاہیں کھلی رکھیں گے نا، صبح و شام لگے گا یہ تو ہر پل کی جنگ لگی ہوئی ہے شیطان کی میری، آپ کو اور مجھ کو لگے گا یہ ساری باتیں کہیں اور کی نہیں، یہ تو میرے صبح و شام کے معمولات میں مجھے دکھ رہی، اور جس دن ہم اور آپ یہ دیکھنے لگیں گے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شیطان کے نقش قدم کو پہچان لیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے پہچاننے کے بعد شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے خود کو بچا لینا، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک تو اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی، اور دوسری چیز ہے جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا اپنے نفس سے۔ اور جس دن ہم اللہ کی توفیق طلب کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں پہ چلاتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، شیطان کے نقش قدم کو پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔